کہ یہ حدیث اصل میں نویں امام سے آئی. اور کس نے سنی ہے نویں امام سے؟ وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں، شاہ عبدالعظیم حسنی. تہران میں جو ایک زیارت ہم کرتے ہیں خاص شاہ عبدالعظیم کی، وہ ہے نویں امام کے صحابی. اور انہوں نے یہ فرمایا، بہت اہم شخصیت، ورنہ راوی کے لیے لفظ فرمایا نہیں آتا امام کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ خود ایک بہت اہم شخصیت، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نویں امام کی جب میں صحبت میں گیا تھا تو ان سے یہ جملہ سنا کہ نویں مجھ سے فرما رہے ہیں کہ میرے بابا 8ویں نے یہ کہا. اور پھر وہ سلسلہ چلا، 8واں 7واں 6واں 4تھا 3 امام حسین اور مولا علی. مولا علی پہ سلسلہ رکا نہیں رکا. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول سے سنا، ابھی رک گئے. مولا یہ فرماتے حدیث بہت مشہور ہو گئی ہے آج کل، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر بھی پڑھوں گا ضرور. مولا نے کہا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ رسول خدا کی زیارت کو گیا، یعنی شہزادی کے ساتھ. مولا اور شہزادی دونوں مل کر، ایک صدیق ہے، صدیق اکبر ہے، اور ایک صدیقہ طاہرہ. یہ صدیق اکبر وہ صدیقہ طاہرہ اس سے ملنے جا رہے ہیں جنہیں کافروں نے بھی صادق و امین کہا. سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے، سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے ہیں. مولا شہزادی کونین کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں گئے. فاطمہ کے بابا ہیں، علی کے ظاہری اعتبار سے خسر ہیں، ورنہ علی کے بھی بابا ہیں. وہ ابو القاسم والا نقطہ جو میں کل بیان کرتے کرتے رک گیا، اور آج بھی رک گیا کیونکہ وقت نہیں ہے. خیر، جب وہاں پہنچے، اب یہ ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ باپ کے سلام کے لیے حاضر ہوتی، عام بیٹیاں بھی. اب شہزادی جو گئیں تو دیکھا کہ رسول خدا زمین پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، اور بہت زیادہ رو رہے ہیں، بہت گریا کر. عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھے، باپ سے ملنے کے لیے جائے، گھر میں پہنچے، دیکھا کہ باپ زمین پہ بیٹھا ہوا رو رہا. کیا حالت ہوگی ایک عام بیٹی؟ بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں، کوئی اس میں شک ہی نہیں. گھبرا گئی شہزادی، یعنی کائنات کی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے فاطمہ کبھی نہیں گھبرائیں گی، صابرہ. لیکن باپ کو روتا دیکھے مولا کائنات گھبرا گئے. دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں؟ تب وہ حدیث شروع ہوئی جو شب جمعہ کی وجہ سے میں آج مختصر کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خواتین ذاکرات نے یہ حدیث عورتوں کو بہت زیادہ سنا دی، مرد حضرات بھی سنتے. پیغمبر نے کہا کہ اے علی اور اے فاطمہ، مجھے اس وقت معراج کا سفر یاد آ رہا، اور اس معراج کے سفر میں نے اپنی امت کی 11 عورتوں کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے اختیار رونے لگتا ہوں. رو رہے ہیں رسول، خالی حدیث نہیں سنا رہے، روتے ہوئے سنا رہے. شہزادی نے طلب کے کہا تو بابا آپ نے امت کی عورتوں کو کس حالت میں دیکھا؟ اب پوری حدیث آپ کو یاد آ گئی. لیکن یہاں پہ ہمارے اصول سے، ہمارے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عقیدہ اصول دین شامل ہے کہ اللہ عادل ہے. اور عادل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جرم 2 آدمیوں نے کیا ہے تو دونوں کو ایک جیسی سزا ملے گی، اگر جرم ایک جیسا. ہمارے یہاں اللہ عادل ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس انداز سے اللہ نظام چلائے گا تو جو جرم عورت نے کیا وہی جرم اگر مرد نے کیا تو یہ حدیث مردوں کے لیے. ایک بات. دوسری بات، جب یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں مرد بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی بیویوں سے ٹونٹنگ شروع کر دیتے ہیں. اچھا، مومن کا مذاق تو چل جائے گا، مذاق سے زیادہ پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ، میں نے معراج کی رات دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جنہیں ان کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا ہے، اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں. بال کھینچے نا، وگ نہ لگی ہو ورنہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، لیکن اگر اصلی بال ہے اور کھینچا جائے بالوں سے باندھا گیا. اور میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے اس میں رسی سے ان کو باندھ کے لٹکائے گئے زبان سے، اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ان کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا، اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ ان کا آدھا جسم پیر وہ جہنم کے کنویں کے اندر جا رہے ہیں، وہ جل رہی ہیں. پیغمبر نے تفصیل بھی بتائی. اس وقت تفصیل بتانے کا وقت نہیں رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں مجمع سے ڈر کے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، نہیں، یہ تو میری زندگی بھر کی محنتوں کا خلاصہ ہے. وقت آج نہیں رہا. اور پھر بیٹی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایسی کہ جسے ایک جہنم کے ایک صندوق میں بند کیا گیا، وہ اندھی بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، اور جزام اور برس کے مرض سے اس کے جسم کا گوشت گل گل کے گر رہا، اور وہ فریاد کر رہی. اور میں نے پھر دیکھا کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں پورا آگ میں رکھا گیا، جیسے باربیکیو کی آئٹم کو آپ اس طرح آگ میں رکھ کے لٹتے پلٹتے ہیں، اور ان کا گوشت کاٹ کاٹ کے ان کو کھلایا جا رہا. اور پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کا جسم گدھے کا ہے، سر خنزیر یعنی سور کا، اور ان کو منہ کے راستے سے سخت ترین عذاب دیا جا رہا. پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جو کتے کی شکل میں آئیں،
اب ذرا دیکھیے اصل حدیث لوگ بھول جاتے ہیں، مذاق جب اڑاتے ہیں نا، کس کا؟ بظاہر میرا مذاق اڑاتے ہیں، اصل میں امام کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، جو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ جگہ نہیں مولانا کتا نہیں کہا ہوگا، پیغمبر نے کتیا کہا ہوگا۔ دیکھیے اب یہ اردو زبان کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، وہ پوری حدیث اور رسول خدا اور شہزادی فاطمہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کچھ عورتوں کو دیکھا کتے کی شکل میں آئیں اور ان کے جسم میں ایک طرف سے آگ داخل کر کے دوسری طرف سے نکالی جا رہی اور پورا جسم ان کا اندر سے جل رہا۔ کہاں تو رسول رو رہے تھے اور کہاں مولا کائنات اور شہزادی دونوں پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کر یہ بھی رونے لگے، اور روتے روتے شہزادی نے کہا، عورتوں کا تذکرہ ہے نا تو طلب کے سیدہ نساء عالمین، عورتوں کی سردار، بابا آخر یہ ہوا کیسے؟ اس میں دو تین چیزیں میں نے اس لیے چھوڑ دی کہ وہ بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ممبر کی تہذیب بھی ہے، وہ بتانا مناسب نہیں۔ کہا جو عورت بالوں سے باندھ کے لٹکائی گئی تھی یہ وہ تھی جو نامحرم سے اپنے بال نہیں چھپاتی۔ نہیں چھپاؤ کتنے سال؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہی تو تمہاری عمر ہوگی بھائی۔ 70 سال کے بعد تو عورت پر بالوں کا پردہ بھی معاف ہو جاتا، وہ اب بال کھول سکتی، اور 9 سال کی عمر سے شروع ہوتا ہے 50-55 سال کے مزے کے لیے۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا مزہ ہے، مزے کے لیے جو لاکھوں سال کے عذاب کو برداشت کرے اس سے زیادہ احمق بے وقوف، یا قرآن کے الفاظ میں ان الانسان لفی خسر، گھاٹے والا سودا اور کیا ہوگا۔ نامحرم سے بال نہیں چھپانا۔ اور جو عورت اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکائی گئی تھی یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت و تکلیف دیتی تھی۔ ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں رواج ہے، سب جگہ نہیں، شریف گھرانوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا، لیکن بعض علاقوں میں رواج کہ شوہر بیوی کو مارنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور بیویاں شوہر سے مار کھانا بھی اپنی ذمہ داریوں میں سمجھتی ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں خواتین کا درس دے رہا تھا، شہر کا نام بھی نہیں لیتا، 15-20 عورتیں، انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ رات کو مجلس بھی پڑھتے ہیں، خواتین کے درس تو دن کو ہوتے ہیں، آج مجلس میں ضرور پڑھیے گا، ہمارے شوہروں کو بتائیے گا بے شک ہمیں مارے لیکن اتنا نہ مارے، ذرا کم مارا کر۔ میں نے کہا اس کے لیے تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، لیکن وہ اس طرح مجھ سے کہہ رہی جیسے یہ تو طے شدہ بات ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ ذرا سی بات ہو اور بیوی کو اس نے ایک تھپڑ جلا اور مارا۔ یہ عورتیں کہہ رہی ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تو اسلام میں شاید آ گیا ہے حکم، حرام ہے حرام۔ اگر اس طرح سے بھی ہاتھ لگا کہ اس کی کھال کا رنگ بدل گیا تو دیت واجب ہے، اور ذرا جا کے دیکھیے دیت کی مقدار کیا ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ کب اٹھتا ہے؟ جب عورت کی زبان نہیں رکتی۔ یہ زبان شوہر کو اذیت دینے والی عورتیں، کہا کہ ٹھیک ہے وہی بات، کتنے سال زبان کا مزہ چکھا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اور اس کے بعد اس کی سزا کتنی؟ کم سے کم جو ہے مرنے سے لے کے قیامت تک۔ اب یہ قیامت کی بات چھوڑیے، وہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ اور حدیث رسول روتے ہوئے سنا رہے ہیں، شہزادی روتے ہوئے سن رہی، اور وہ عورت کے جسے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا یہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، وہ والا حق جس کے لیے شادی کی جاتی، اور وہ عورت جسے آدھے جسم پاؤں سمیت جہنم کے کنویں میں رکھا گیا یہ وہ ہے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی۔ شریعت کے کتنے ہی مسئلے اجتہاد ہو رہا ہے، مجتہدین کے فتوے ہیں، بدل رہے ہیں، آپ نے 50 سال پہلے کچھ سنا آج کچھ سنا، اس مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ بغیر اجازت کے شادی شدہ عورت کے لیے گھر سے نکلنا حرام، اجازت مین شوہر کی اجازت۔ اور وہ عورت جسے آگ کے پورے صندوق میں بند کیا گیا، لفظ تھا جہنم کا صندوق، جہنم کا صندوق آگ سے بنایا جاتا ہے، جہنم میں آگ ہی تو ملتی ہے اور کیا ملے گی؟ کس چیز سے بنائیں گے؟ جس چیز سے بنائیں گے وہ جہنم میں پگھل کے رہ جائے گی۔ آگ کا صندوق اس میں بند کیا ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، اور یہ سارا، اور سانپ اور بچھو بھی اس کے اوپر مسلط اس صندوق کے اندر۔ کا یہ وہ عورت ہے جو اپنے غسل صحیح نہیں کرتی تھی، گندی رہا کرتی تھی، غسل صحیح نہ ہونے کی بنا پہ نمازیں بھی اس کی غلط تھی اور یہ نمازوں میں لاپرواہ بھی تھی۔ اب اگر یہی کام مرد کر رہا ہے تو یہی سزا اس کو بھی ملے گی۔ اور بیٹی فاطمہ وہ عورت جس کے جسم میں آگ داخل کی جا رہی ہے اور منہ سے اور اس کے پہلوؤں کا گوشت کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا، یہ وہ عورت ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی۔ اور وہ عورت جس کا جسم گدھے کا تھا اور سر اس کا خنزیر کا تھا اور اس کے سر پہ سینکڑوں عذاب آ رہے تھے، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں سے حسد کیا کرتی تھی اور نمامہ تھی، حاسدہ و نمامہ۔ یہ میں نے کہا کہ پیغمبر ہی کا لفظ عربی کا سنا دو، حاسدہ، حسد کرنے والی۔ عورتوں میں بہت جیلسی ہوتی، اس نے وہ کپڑے پہنے تو میں کیوں نہ پہنوں، کپڑے اس عورت نے پہنے شامت آپ کی آتی کیونکہ خریدنا تو آپ کو ہی ہے نا، اس نے وہ زیور پہنا تو میرے پاس کیوں نہ ہو۔ اچھا یہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب حسد اس میں آتا اور نمام ہے
نما مانے چغل خور، ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا. تو وہ جو ایک اردو کا بہت عامیانہ سا محاورہ، یعنی ذرا سلینگ، چوٹی آئی چیز چھپاؤ، لتری آئی بات چھپاؤ. چور آئے تو چیزوں کو چھپا لو ورنہ غائب. اور لتری جو ہے نا وہ بہت پرانی اردو ہو گئی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، بات چھپاؤ. چھپاؤ کہ نہ چھپاؤ، لیکن گدھے کا جسم ہوگا، سور کا سر ہوگا. ایک کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا، اصحاب کہف کا. لیکن سور تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ تو طے شدہ بات کا. یہ وہ عورت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں بھی یہ اسی طرح سے آئے گی، وہ تو قبر کے عذاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے. اور وہ عورت جو کتے کی شکل میں لائی گئی اور جسم کے ایک حصے میں آگ داخل کر کے دوسرے حصے سے نکالی جا رہی، یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کا کام کرتی ہے اور گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہوتی ہے. اور اس وقت بھی شہزادی نے روتے ہوئے کہا کہ بابا کتنی بد نصیب اور بدقسمت وہ عورت جو آپ کا کلمہ پڑھ کے بھی اس عذاب میں مبتلا ہو. رحمت اللہ للعالمین مل جائے، جسے شفیع المذنبین مل جائے، اور پھر بھی اس کے اوپر یہ عذاب آ جائے. جیسے امام نے کہا کتنا بدقسمت ہے جسے رمضان مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا. کتنا بد نصیب ہے جسے حج کا عرفات مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا. اور ان سب سے زیادہ بد نصیب ہے جسے رحمت للعالمین کی نبوت اور رسالت ملی، شفیع المذنبین کا کلمہ ملا، اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں بدلنے کو تیار نہیں. یہ والی حدیث